وعلیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، اس سے پہلے لیکچر میں آپ نے کچھ ریئیکشنز آف الکین دیکھ لی ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم کچھ وہ باقی جو ریئیکشن رہ گئے ہیں الکین کے وہ دیکھیں گے، اور پھر ایکسرسائز کی طرف ہم موو آن کریں گے۔ اچھا بیٹا، جو ہیلو ہائیڈریشن جو ہے، اس کو ذرا آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو ہیلو ہائیڈریشن ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہیلو کا مطلب ہے، ہم نے کیا کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہیلوجن ہے، ٹھیک ہے، اور ہائیڈرا کا مطلب پہلے ہم لیا کرتے تھے واٹر۔ تو یہاں پہ جو ہم لیں گے اس کو لیں گے OH کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس کیس میں یعنی کہ XOH یا HOX کی صورت میں ہم جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہیلو ہائیڈریشن ہے اس میں ایڈیشن آف ہائپوہیلس ایسڈ ٹو الکین ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو ایسڈ ہے، یہ والا ہائپوہیلس ایسڈ ہے، اس کو ہم الکین کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں بیٹا، وہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے ایڈ ہونے سے کیا ہوگا کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کا Br آ جائے گا، اور ایک طرف جو ہے وہ کیا ہوگا بیٹا، HBr آ جائے گا۔ اب یہاں پہ نا قابل غور بات ہے کہ سب سے جو پرابلم آتی ہے بچوں کو کہ جب انسیمیٹریکل الکین آتی ہے تب بچے پھنس جاتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ برومین جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بیٹے، برومین جو ہے وہ واٹر کے ساتھ کرتی ہے ریئیکٹ۔ تو برومین کیا ہے، Br2، اور ساتھ میں کیا ہے، H2O۔ تو برومین اور H2O جو ہیں یہ آپس میں ریئیکٹ کر کے بناتے ہیں HBr پلس، اس کے ساتھ بنے گا HBr پلس HOBr، ٹھیک ہے۔ HBr بنے گا اور ساتھ میں کیا بنے گا، HOBr بنے گا۔ تو HBr اور HOBr میں اگر آپ دیکھیں تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں پہ جو H ہے وہ کیا ہے، پازیٹیو ہے، یہاں پہ جو برومین ہے وہ نیگیٹیو ہے، یہاں پہ جو OH ہے وہ نیگیٹیو اور برومین کیا ہے، پازیٹیو ہے۔ تو اس چیز کو جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر لاسٹ جو ہم نے پڑھا تھا جو مارکونی کا رول ہے، اس میں جو Br پازیٹیو یعنی H پازیٹیو تھا وہ وہاں ایڈ ہوتا تھا جہاں ہائیڈروجن زیادہ ہیں۔ تو یہاں بھی وہی والا کام ہونا ہے کہ یہ Br پازیٹیو وہاں ایڈ ہوگا جہاں ہائیڈروجن زیادہ ہیں، اور OH وہاں ایڈ ہوگا جہاں پہ ہائیڈروجن جو ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہائپوہیلس ایسڈ جو ہے وہ پریپیئر کیسے ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا۔ پھر ہم نے کیا کہا کہ ایتھین جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے ہائپو بروموس ایسڈ کے ساتھ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف Br ایڈ ہو جاتا ہے اور ایک طرف کیا ہوتا ہے بیٹے، OH ایڈ ہو جاتا ہے۔ انسیمیٹریکل کیس میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے، مارکونی کا رول اپلائی کرنا ہے۔ ایپاکسیڈیشن ون آف دا ایزیسٹ ریئیکشن ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ جس طرح برومونیم آئن بنایا تھا لاسٹ لیکچر میں، وہاں پہ برومین پازیٹیو بنا تھا، یہاں پہ آکسیجن پازیٹیو نہیں بنتا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پر آکسی ایسیٹیٹ یا کئی دفعہ جو ہے نا H2O2 کا بھی استعمال کرتے ہوتے ہیں، وہ سمپل کیا کرتا ہے کہ ایکسٹرا آکسیجن جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہے۔ جیسے ایکسٹرا آکسیجن آتا ہے تو وہ اس آکسیجن کو کیپچر کر لیتا ہے الکین کا مالیکیول، تو ایک ایپاکسی ایتھین کی صورت میں جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو ایتھین جو ہے وہ کیا کرتا ہے بیٹا، ایپاکسی ایتھین بنا دیتا ہے، ساتھ میں جو ہے وہ جو بھی کیریئر ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ کیریئر سے مراد ہے کہ ایسٹک ایسڈ تھا، اس کو ہم نے پراکسی ایسیٹک ایسڈ بنایا تھا، تب وہ واپس اپنے ایسٹک ایسڈ کی اوریجنل سچویشن میں آ جائے گا۔ نیکسٹ بیٹا اوزونولیسس ہے۔ اوزونولیسس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریئیکشن ہے فار دا ڈیٹیکشن آف دا پوزیشن آف ڈبل بانڈ، یعنی کہ کاربن کی پوزیشن، کاربن ڈبل بانڈ کی اگر آپ نے پوزیشن دیکھنی ہے تو آپ کو اوزونولیسس کا ریئیکشن کرنا پڑے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بڑا انٹرسٹنگ فینامنن ہوتا ہے۔ اس میں جو آکسیجن ہے، یعنی کہ O3 کا پہلے آپ سٹرکچر دیکھ لیں کہ O3 میں کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن ہے اور ادھر بھی آکسیجن ہے، یہاں والی آکسیجن پازیٹیو ہے، یہاں والی آکسیجن نیگیٹیو ہے۔ کئی دفعہ اس کو نا ایسے بھی شو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ریزونیٹنگ فارم میں جو ہے وہ اس طرح سے یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اوبویسلی کیونکہ یہاں پہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ نیگیٹیو جو ہے یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ دوبارہ نیگیٹیو کی صورت میں آ جاتا ہے، ٹائپ آف ریزوننس یہاں بھی شو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کیس میں جو اوزون ہے بیٹا وہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح ایڈ ہوتا ہے جس طرح ایپاکسائڈ ایڈ ہوا تھا، کہ جس طرح وہاں پہ ایڈ ہوا ہے یہاں پہ یہ بھی اوزون بھی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے O3۔ تو یہ ریئیکشن کیسے ہوتا ہے، ویری کولڈ یعنی کہ 78 ڈگری پہ الکین کے ساتھ ڈائی کلورو میتھین کے ساتھ اس کا ریئیکشن کرواتے ہیں، ڈبل بانڈ بریک ہو کے الڈیہائڈ یعنی کیٹون بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے، اس میں آکسیجن ایٹم جو ہے ڈبل بانڈ پہ اٹیک کر کے پہلے بناتی ہے مونوزونائڈ، جو کہ انسٹیبل ہے، وہ ری ارینج ہوتا ہے، وہ ریپڈلی ری ارینج ہو کے اوزونائڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔
اب یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بچے یہ تو کر لیتے ہیں کہ جو آکسیجن کا یعنی اوزون کا ایک آکسیجن اوپر لے جائیں گے اور 2 آکسیجن لگا دیں گے نیچے، لیکن وہ جو بھول جاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو سنگل بانڈ ہے اس کو ہٹانا بھول جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کوئی درمیان میں سنگل بانڈ ڈرا نہیں ہوا اور بچے کرتے کیا ہیں کہ یہاں پہ ایسے کرتے ہیں، ایسے کر کے اس کو ایسے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا بنا بنایا جو ریئیکشن ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا، آپ نے سمپل اس کو احتیاط سے یہ جو بانڈ ہے اس کو ختم کر کے ایک آکسیجن لے جانے اوپر. کیسے ہوا ہے ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، آل دو وہ پورا ایک میکانزم ہے جس کی وجہ سے یہ پورا پروڈکٹ بن رہا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ بیٹا جو یہ ہمارے پاس پروڈکٹ بنا ہے اوزونائڈ، اس کے ساتھ ہم واٹر اور زنک ایڈ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں جو ایک حصہ ہے اس کا وہ ایک الڈیہائیڈ میں، دوسرا حصہ ہے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دوسرے الڈیہائیڈ میں آ جاتا ہے. جو ریمیننگ ایک آکسیجن بچ جاتا ہے وہ زنک کے ساتھ مل کے کیا بناتا ہے، زنک آکسائڈ بناتا ہے. تو انیشیلی کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے واٹر کے ساتھ ملتا ہے H2O2 بنائے گا، پھر زنک کے ساتھ مل کے وہ کیا بنائے گا، واٹر بنائے گا. اب یہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ مینشن بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ پوزیشن آف ڈبل بانڈ الکین کو دیکھنے کے لیے یہ ریئیکشن استعمال ہوتا ہے. اب آپ نے اس کو نا غور سے دیکھنا ہے کہ جب کبھی بھی ہم نے یہ ریئیکشن کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹے، اس کی سمپل ٹرک یہ ہے کہ آپ نے کاربن کاربن ڈبل بانڈ کو درمیان سے کاٹنا ہے اور ایک کا آکسیجن ایک طرف ایڈ کر دیں اور دوسری آکسیجن دوسری طرف ایڈ کر دیں اور تیسری آکسیجن زنک کو دے دیں. تو یہ جو آپ کے پاس ہے وہ کیا بن جائے گا، یہ ایک ایسا ریئیکشن بن جائے گا، پلس ZnO بن جائے گا. ZnO آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا، ایڈ ہو جائے گا، پلس ZnO بن جائے گا. تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ سمپل شارٹ ٹرک ہے آپ کے پروڈکٹ کو پروڈکٹ کرنے کے لیے. تو آپ اگر دیکھیں سمپل ایتھین کو، آپ ایتھین کو جب بریک کریں گے تو ایتھین کو بریک کرنے کے بعد ایک ایسا پروڈکٹ بنے گا جس میں کیا ہوگا کہ ایک ایسی سچویشن ہوگی اور ایک ہائیڈروجن ہوگا ادھر اور ایک ہائیڈروجن ہوگا ادھر. تو اس سچویشن کو آپ کیا کہتے ہیں، اس سچویشن کو آپ کہتے ہیں میتھنل یا پھر فارملڈیہائیڈ. اب آگے کانسیپٹ اسسمنٹ ہے کہ what are the product of ozonolysis of propene and 2-butene. یہ بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے اور یہ MCQs میں بھی آ جاتا ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ ہائیڈروجن ہے اور یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے اور یہاں پہ ایک ہائیڈروجن ہے اور ادھر بھی ایک ہائیڈروجن ہے. تو کچھ نہیں ہے بیٹا، درمیان سے اس کو کاٹیں، اس کو آکسیجن دیں، اس کو آکسیجن دیں، یہ بن جائے گا فارملڈیہائیڈ، یہ بن جائے گا ایسٹلڈیہائیڈ. اور بیوٹین کو دیکھیں تو وہ دونوں ایسٹلڈیہائیڈ بن جائے گی. نیم دا ریئیکشن وچ گیوز دا فالوئنگ کمپاؤنڈ آن اوزونولائسس. ایتھانل، صرف اور صرف ایتھانل بنے گا. تو کس میں ایتھانل بنے گا؟ تو 2 ایتھانل کو آپس میں جوڑ دو، 2 ایتھانل کو آپس میں جوڑو گے تو وہ بن جائے گا بیٹا 2 بیوٹین بن جائے گا. اور میتھنول اینڈ پروپانل بنے تو وہ میتھنل اینڈ پروپانون اگر آپ نے بنانا ہے تو پروپانون آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ایسیٹون ہوتا ہے اس طرح کا. تو یہ جو آپ بنائیں گے، جس سے بنائیں گے بیٹا، وہ کیا ہوگا، وہ یہ والا آپ کے پاس کیمیکل ہوگا. اس سے جو بانڈ بریک کریں گے یہ والا بن جائے گا پروپانون، جو کہ ایسیٹون بھی کہلاتا ہے. دوسرا والا کیا بن جائے گا، میتھنون بن جائے گا. تو اوزونولائسس آف الکین ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے الکین کے اندر، پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی اور انڈی ٹیسٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر آتا ہے بیٹا پولیمرائزیشن ریئیکشن. پولیمرائزیشن میں بیسیکلی کیا ہے کہ پولی کا مطلب مینی ہوتا ہے، جو لفظ ہے پولو سے نکلا ہوا ہے، یعنی کہ پولیو میرس جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پارٹ. اس میں ہوتا کیا ہے بیٹا، جس طرح آپ کی چین ہے، چین میں کیا ہے کہ ایک جو ہے کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملی ہوتی ہے، وہ آگے والی کڑی کے ساتھ ملی ہوتی ہے، وہ آگے والی کڑی کے ساتھ ملی ہوتی ہے، ایسے پوری کی پوری ایک چین بنتی ہے. تو اس طرح ایک جو پولیمر ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اسمال مالیکیول جس کو مونومر کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ایک لارج مالیکیول بناتے ہیں. جس طرح دیوار ہے، اس میں ایک اینٹ پھر ایک اینٹ پھر ایک اینٹ، ایسے ایک اینٹ کے بعد ایک اینٹ ہوتی ہے. اس طرح پولیمر بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک مونومر کے بعد دوسرا مونومر، پھر اگلا مونومر، پھر اگلا مونومر، ایک لانگ چین بنتی ہے. تو اس میں جو سب سے ضروری ہے وہ بیٹا پولی ایتھین ہے. تو پولی ایتھین کہاں سے بنتا ہے؟ ایتھین کے مالیکیول سے بنتا ہے. 400 ڈگری اور 1000 ایٹماسفیرک پریشر پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو بنا سکتے ہیں. ٹھیک، کچھ آکسیجن کی پریزنس میں آپ اور پولی ایتھین پولیمر بنا سکتے ہیں. تو ایتھین جو ہے وہ ہارڈر اور ہائی میلٹنگ پوائنٹ پولی ایتھین جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. اب اس کے لیے نا ایک کیٹلسٹ بھی جو ہے نا وہ دریافت کیا گیا تھا، جس کی بیس پہ اس 2 بندوں کو، زیگلر اور ناٹا کو، نوبل پرائز بھی ملا تھا.
تو وہ جو کیٹلسٹ تھا بیٹا وہ تھا ٹرائی ایتھائل ایلومینیم اور ٹائٹینیم ٹیٹراکلورائڈ، یعنی کہ Al(C2H5) تھرائس اور TiCl4. اس کیٹلسٹ کی مدد سے کیا کیا گیا تھا، یہ جو ایتھین سے کیا کیا گیا تھا بیٹا، پولی ایتھائلین بنایا گیا تھا. تو پلاسٹک کی جو ریولوشن ہے پوری کی پوری وہ اس ریئیکشن کی بیس پہ ہوئی ہے. اس ریئیکشن کی بیس پہ جو بھی پلاسٹک کے آگے پولی وینائل کلورائڈ PVC جو ہوتا ہے، پولی وینائل کلورائڈ آپ نے دیکھا ہوگا PVC کے پائپس بھی ہوتے ہیں. پولیسٹائرین ہو گیا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا پولیسٹر، یعنی کہ پولیسٹر کا کپڑا جو ہو گیا وہ پولی ایسٹر ہوتا ہے. تو وہ ساری کے ساتھ جو انڈسٹری ہے پوری کی پوری پولیمرائزیشن کی یا پھر پلاسٹک کی، وہ یہاں سے جو ہے وہ ایوالو ہوئی تھی اس ریئیکشن کی بیس پہ. تو یہ ریئیکشن آف الکین ہے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہے جی پیپر پوائنٹ آف ویو سے. اب ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے آرگینک کیمسٹری کے اندر، ریڈاکس ریئیکشن آف آرگینک کمپاؤنڈ. تو ریڈاکس جو ہے بیٹا وہ کیا ہے کہ یہ دو لفظوں سے نکلا ہوا ہے، ریڈکٹ سے مطلب ریڈکشن، آکس سے مطلب آکسیڈیشن. تو ریڈکشن اور آکسیڈیشن جو ہے وہ دو ہم نے پڑھنی ہے آرگینک کمپاؤنڈس کے اندر. آلدو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے جب ہم نے ریئیکشن ڈسکس کیے ہوتے. تو آرگینک کیمسٹری میں یا پھر اوورال جب بھی ہم بات کریں گے آکسیڈیشن کی، تو اس کی 4 ڈیفینیشن ہے کہ کسی بھی مالیکیول کے اندر آکسیجن کو ایڈ کروانا جو ہے وہ کیا ہے، آکسیڈیشن ہے. کسی بھی مالیکیول سے ہائیڈروجن کو ریموو کروانا جو ہے وہ کیا ہے، وہ آکسیڈیشن ہے. کسی بھی مالیکیول میں نمبر آف بانڈ کو کاربن کے ساتھ، یعنی کہ نمبر آف بانڈ آف کاربن ود آکسیجن کو بڑھانا وہ کیا ہے، یعنی کہ کہیں پہ آکسیجن جو ہے وہ کیا ہے بڑا سنگل بانڈڈ ہے، آپ نے اس کو بڑھا کے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، کاربن آکسیجن ڈبل بانڈ کر دیا ہے. تو یہ جو سینیریو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی آکسیڈیشن ہے. اور پھر بانڈ میکنگ آف کاربن ود ایلیمنٹ آف ہائی الیکٹرو نیگیٹیوٹی، یعنی کہ کاربن کا جو ہے وہ آپ نے بانڈ بنوا دیا ہے کسی ایسے ایٹم کے ساتھ، فار ایگزامپل فلورین کے ساتھ، تو جس کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی کاربن سے زیادہ تھی. اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، آکسیڈیشن کہتے ہیں. آلدو یہ دونوں جو ہے نا آپ کے لیے نہیں ہوں گی، لیکن یہ وہی والی باتیں جو اوپر ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہیں. تو اس میں کیا دیکھیں گے، میتھین ہے، تو میتھین میں اگر آپ ایڈ کریں آکسیجن تو یہ پہلا والا جو ہے وہ کیا کہلائے گا، آکسیجنیشن، یعنی کہ ایڈیشن آف آکسیجن. پھر یہاں پہ بات کریں بیٹا تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کیا 4 ہائیڈروجن تھے، یہاں سے 2 ہائیڈروجن آپ نے ختم کر دیے، تو یہ کیا بن گیا، یہ بھی آکسیڈیشن ہوگی. اور پھر اگر آپ یہاں پہ اس سینیریو میں دیکھیں تو آپ نے ایک ہائیلی الیکٹرو نیگیٹو ایٹم یہاں پہ جو یہ ریئیکشن کیا ہے، یہ بھی آکسیڈیشن ہی ہے کہ آپ نے ایک ہائیلی الیکٹرو نیگیٹو ایٹم یہاں پہ اٹیچ کروا دیا. پھر بیٹا کیا ہے کہ پھر ہے ریڈکشن ریئیکشن. تو ریڈکشن کیا ہے کہ ایڈیشن آف ہائیڈروجن، لاس آف آکسیجن، ڈیکریز ان نمبر آف کاربن بانڈ ود آکسیجن، اور پھر بانڈ میکنگ آف کاربن ود ایلیمنٹ لو الیکٹرو نیگیٹو ویلیو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سمپل یہ ہے 2 ہائیڈروجن ہم نے یہاں پہ ایڈ کروائے ہیں. ایک ہائیڈروجن جو ہے بیٹا یہاں نیچے ایڈ کروایا، ایک ہائیڈروجن اوپر ایڈ کروایا. تو نیچے والا بن گیا CH2 تھا تو یہ CH3 بن گیا، اوپر والا بن گیا OH، سمپل یہ میتھنول بن گیا. اور یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک یہاں پہ جو ہے نا وہ 2 ہائیڈروجن آپ نے ایڈ کروائے، اور یہاں پہ بھی 2 ہائیڈروجن ایڈ کروائے. تو نیچے والا جو کاربن تھا وہ ایک اکیلا تھا، اب وہ بن گیا CH2 میں، اور جو اوپر والا آکسیجن تھا وہ کس فارم میں آ گیا، وہ بیٹا واٹر کی فارم میں جو ہے یہاں سے ایلیمنیٹ ہو گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھین امائڈ سے اگر ہم نے سمپل امائن بنانا ہو تو اس میں ہم یہ جو ریئیکشن ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھے بیٹا ریئیکشن آف الکین. اب ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں ایکسرسائز کو بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ ایکسرسائز اس کی چھوٹی سی ہے، اتنی بڑی ایکسرسائز نہیں ہے، تو وہ اسی کے ساتھ اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو موسٹ لائکلی ریئیکشن ریئیکشن الکین انڈرگوز. تو الکین کون سے ریئیکشن کرتے ہیں بیٹا، نیوکلیوفلک، الیکٹروفلک ایڈیشن تو کرتے نہیں ہیں، الیکٹروفلک سبسٹیٹیوشن بھی نہیں کرتے. تو ایک پتہ ہے آپ کو کہ فری ریڈیکل سبسٹیٹیوشن ریئیکشن کرتے ہیں. پھر دا کنڈینس اسٹرکچر فارمولا آف دا میجر پروڈکٹ obtained بائی دا ہائیڈروبرومینیشن آف 2 میتھائل پینٹوئین، یعنی کہ 2 میتھائل پینٹوئین کو اگر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو کنڈینس اسٹرکچر فارمولا ہے وہ کیا ہے. تو پہلے اس کو اوپن کر کے لکھ لیں. تو 2 پینٹین جو ہے بیٹا وہ کیا ہے، پہلے اس کو ذرا غور سے دیکھیں. تو 2 پینٹین ایک ایسا ہے اسٹرکچر ہے کہ اس میں یہ ہے، اور اوپر کیا ہے 2 میتھائل ہے، یہاں پہ CH3 آ گیا، تو یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے. تو یہاں پہ ذرا غور سے دیکھیں پہلے کیا آنا چاہیے، پہلے آتا ہے CH3، پھر یہ CH3 ہے، پھر کاربن ہے، پھر یہاں پہ ہائیڈروجن ہے، آگے CH2. تو یعنی کہ CH2 CH3 آخر میں آئے گا. تو وہ ہم نے 2 میتھائل یا CH2 CH3 آخر میں صرف ایک کنڈیشن میں آ رہا ہے.
2 methyl 2 pentene. اب اس میں کیا کیا آپ نے؟ ہائیڈرو برومینیشن کی ہے. تو پہلے اس میں ہائیڈرو برومینیشن کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف ہائیڈروجن ایڈ کیا، ایک طرف آپ نے برومین ایڈ کیا. تو یہاں پہ ہائیڈرو برومینیشن کرنی ہے آپ نے. تو یہاں پہ دیکھیں نا، ہائیڈروجن اس کے پاس زیادہ ہیں، اس کے پاس کیا ہیں؟ کم ہے. تو برومین بیٹا کہاں ایڈ ہوگا؟ یہاں پہ ایڈ ہوگا. اور ہائیڈروجن کہاں پہ ایڈ ہوگا؟ یہاں پہ ایڈ ہوگا. اور یہ بانڈ جو ڈبل سے کیا ہوگا؟ سنگل بانڈ بن جائے گا. تو اب آپ اس اسٹرکچر کو دیکھیں تو CH3 2 دفعہ آیا ہوا ہے. تو یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. 2 دفعہ آیا ہوا ہے. پھر آگے کاربن ہے، کاربن کے ساتھ برومین اٹیچ ہے. تو یہ پاسبل جو آپ کے پاس اسٹرکچر ہے وہ یہی والا بنتا ہے، بی والا. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ اسٹرکچر کو ڈرا کر لیجیے گا. اگر ان کیس اگر آپ کو لگے کہ کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی ہم اس کو دیکھ لیں گے. یہ بیسیکلی جو فالو کر رہا ہے وہ کون سا کر رہا ہے بیٹا؟ یہ کر رہا ہے مارکونی کا رول کو. اب دیکھیں کس طرح ٹاپک اکٹھے ہوئے ہیں. پہلے آپ کو یہاں پہ نارمل کلیچر پڑھنا پڑ رہا ہے، پھر یہاں پہ ریئیکشن آف الکین پڑھنا پڑ رہا ہے، پھر وہ جو پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کنڈینس اسٹرکچر فارمولا وہ پڑھنا پڑ رہا ہے، پھر جا کے آپ کا یہ MCQ سالو ہوا ہے. نیکسٹ which of the following is the possible propagation step in the chlorination of ethene. پروپیگیشن میں ہم نے کیا کہا تھا بیٹا؟ ایک نیوٹرل مالیکیول ایک فری ریڈیکل مالیکیول کے ساتھ ملتا ہے اور کیا بناتا ہے؟ ایک فری ریڈیکل اور ایک نیوٹرل مالیکیول بناتا ہے. تو یہاں پہ جو پہلا سٹیپ ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ یہ ایک سٹیپ ہوا ہے کہ ایک سمپل ایتھین ہے، اس نے کلورین کے ساتھ ریئیکٹ کیا ہے اور یہاں پہ ہائیڈروجن ریڈیکل بنا ہے. بھائی یہ کیا؟ یہ تو تھا ہی نہیں میکنزم میں، یہ تو غلط ہو گیا. پھر یہاں پہ ریڈیکل کلورین کے ساتھ بنا ہے جو کہ کلورین نیوٹرل Cl2 مالیکول ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. پھر یہاں پہ ایک ہمارے پاس نیوٹرل ہے جو کہ ایک کلورین کے ساتھ جو ہے وہ مل رہا ہے اور اس نے کیا بیٹا؟ یہاں سے ایک ہائیڈروجن پک کیا ہے اور HCl بنا دیا. تو یہ جو ریئیکشن ہے پاسبل، یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آخر میں دیکھیں تو آخر میں جو ڈی والا ہے بیٹا اس میں Cl2 بنتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ Cl2 جو ہے وہ نہیں نکلتا ہے، HCl نکلتا ہے. الٹیمیٹلی آپشن بھی بن جائے گا. وچ ون آف دا فالوئنگ از دا موسٹ اسٹیبل اور لیسٹ ریئیکٹیو ہائیڈرو کاربن. اچھا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سب سے جو لیسٹ ریئیکٹیو ہے وہ بتائیں کہ کون سا زیادہ سٹیبل ہے اور ہائیڈرو کاربن بھی ہے. پہلے دیکھیں گے آل آر الکین. تو الکین ہے سارے. تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا بیٹا آپ کو کہ الکین میں وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے الکین جس میں ڈبل بانڈ کے ارد گرد سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ ہوتی ہیں، پہلی بات. دوسری، جس میں کنجوگیشن ہوتی ہے، یعنی کہ یہ دو سٹیبلٹی کا کرائٹیریا ہے. جس میں کنجوگیشن ہوگی وہ کیا ہوگا بیٹا؟ وہ سٹیبل ہوگا. تو اب اگر دیکھیں 1,2 ڈائین میں کنجوگیشن نہیں ہے، ہیگزین میں کنجوگیشن نہیں ہے، پروپین میں نہیں ہے، لیکن ہیپٹا 1,3,5 ٹرائین میں کیا ہے؟ ہیپٹا 1,3,5 ٹرائین میں کیا ہے کہ اس میں کنجوگیشن ہے. اس میں کیا ہے کہ اس طرح کی سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے. ہیپٹا کہتے ہیں 7 کو. اس میں کیا ہے کہ 1 3 اور 5 اس میں کیا ہے بیٹا؟ کنجوگیشن پائی جاتی ہے. تو اس میں جو لیسٹ ایکٹیو ہوگا وہ یہ، کیونکہ اس میں پائی بانڈ موو کرتا رہتا ہے نا، وہ اویلیبل فار اٹیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سسٹمیٹک نیم آف دا فالوئنگ کمپاؤنڈ از. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو بڑا مالیکول ہوتا ہے سائڈ چین اس کی طرف سے نمبرنگ کرتے ہیں. تو یہ 1 ایتھائل میتھائل سائکلو ہیگزین. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ 1 ایتھائل نہیں ہوگا، یہاں پہ کیا ہوگا بیٹا؟ یہ سمپل آپ کے پاس کیا ہے کہ 2 میتھائل ایتھائل سائکلو یہ والا بن جائے گا. ٹھیک ہے، بیسیکلی اس کو ہم جو ہے نا وہ ایز اے 1 سبسٹیٹیوٹ کنسیڈر کرتے ہیں. تو آپ نے اگر اس کو کرنا ہے تو یہ یہاں پہ ہوگا 1 پہ ایتھائل ہے، 2 پہ میتھائل ہے اور سائکلو ہیگزین ہے. تو یہ سمپل آپ کے پاس بن جائے گا کہ 1 پہ کیا ہے بیٹا؟ ایتھائل ہے، 2 پہ کیا ہے؟ میتھائل اور سائکلو ہیگزین بنے گا. پھر ڈی ہائیڈریشن آف پروپین 1 اول گیوز. تو پروپ 1 اول جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر پروپ 1 اول ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایک یہاں پہ OH ہے بیٹا. تو یہ OH اگر آپ نے ریموو کرنا ہے تو یہاں پہ ڈبل بانڈ بن جائے گا. تو یہ سمپل پروپین بن جائے گا. اس میں کیا ہے؟ پھر which of the following compound can show geometric isomerism. all the geometric isomerism ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں، تو وہ ہم یہاں پہ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، all the geometric isomerism ہم پڑھ سکتے ہیں. racemic mixture بھی geometric isomerism میں آتا ہے. which of the following set of compound are consecutive member of same homologous series.
تو سیم ہومولوگسیز میں ہم نے کیا کہا تھا بیٹا CH2 گروپ کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈفرینس ہوتا ہے نمبر 1، اور دوسرا فنکشن گروپ کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے، یعنی کہ فنکشن گروپ کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے، تو سیم فنکشن گروپ ہوگا تو تب ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں پہلے والے میں پہلا الکوہول ہے، دوسرا الڈیہائیڈ ہے، تیسرا الڈیہائیڈ ہے، یعنی کہ پہلے والا تو نہیں ہو سکتا نا، پھر پہلے میں الکین ہے، یہ ہیلوجینو الکین ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں دیکھیں تو یہ 2 ہے، یہ 2 4 ہے، 2 6 ہے، یعنی کہ اس میں جو جنرل فارمولا ہے وہی فالو نہیں ہو رہا، پہلے والا جو ہے وہ CnH2n ہے، CnHn ہے، اور دوسرے والے میں 2n ہے، تو الٹیمیٹلی جو یہ والا سٹرکچر ہے سارے کا کاربوکسلک ایسڈ ہے جی، اس میں ہر ایک جو ہے نا ایک CH2 کے ڈفرنس سے یہاں سے C1 تھا یہاں 2 ہو گئے، یہاں 3 تھا یہاں پہ کتنے ہو گئے 5 ہو گئے، تو یہ CH2 کے ڈفرنس سے جو ہے وہ آپ کا مالیکیول ایگزسٹ کرتا ہے۔